آپ کے خیال میں پی ٹی آئی مولانا صاحب کی ڈیمانڈز پوری کر سکتی ہے جو ڈیمانڈز وہ کر رہے ہوں گے، اور اپوزیشن کوئی چیلنج ہے حکومت کے لیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس حکومت کے لیے بڑا چیلنج کیا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے جو پہلی بات کی نا ڈیمانڈز کی، مطلب میں مولانا صاحب کی جگہ پہ ہوں، اگر سپوز ایک منٹ کے لیے ہم ذرا ازیوم کریں کہ ہم ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید میں ہیں، میں ان سے کیا مانگ سکتا ہوں یا وہ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ ذرا اس طرح سوچتے ہیں نا. ہاں میں اگر شہباز شریف صاحب سے کچھ مانگنا چاہوں، کوئی تعاون کے بدلے، کوئی سپورٹ کے بدلے، تو مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے. 26 ترمیم از اے کلاسک ایک ایگزامپل ہے. یہ عمران خان صاحب اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. مولانا کے پی میں بھی اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. نہیں، کیا کریں گے؟ کے پی میں ایک چیز پہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں جس کا مجھے فضا بنتی لگ رہی ہے، وہ ہے کہ آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا کے مولانا کا وزیر اعلیٰ لیں، آپ اس میں یہ پی ٹی آئی اپنے وزیر بٹھا دیں، کوئی اسپیکر وغیرہ بٹھا دیں. تو مولانا صاحب کا کیا سب سے بڑا ان کا ایجیٹیشن ہے کہ جناب آپ نے دھاندلی کی ہے اور کے پی کے میں دھاندلی کر کے عمران خان اور علی امین گنڈا پور صاحب کو جتوایا گیا. علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا صاحب کی پرانی دشمنی ہے، دونوں ایک دوسرے کے الیکشن بھی لڑتے ہیں، ہارتے جیتتے بھی رہتے ہیں. سو مولانا صاحب کی ایک ہی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے کہ اس پورے سیناریو میں سے آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹا دیں، پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی مولانا کے خلاف وہ کر رہے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہیں، اور یہی وجہ آج کل یکدم ایک نئی گفتگو ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جناب کہ وہاں کے پی کے میں کرپشن ہو رہی ہے. اعظم سواتی بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں، فلانا بھی کہہ رہے ہیں. ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ کل کو علی امین گنڈا پور صاحب کو ہم سائڈ پہ کریں اور مولانا صاحب کی ڈیمانڈ مانگیں. خان صاحب ایک ہی چیز دے سکتے ہیں مولانا صاحب کو، وہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی سیٹ. کیا عمران خان صاحب سیٹ دینے کو تیار ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ خان صاحب ہوں یا کوئی بھی سیاستدان ہو، مطلب پڑ جائے پھر اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اس چیز کی جو بھنک ہے وہ پڑ چکی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ میری قربانی دینے کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس لیے شاید خان صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا، ان کی پاورز کو کلپ کیا، انہیں جنید اکبر کو لے کر انٹرسٹنگ انالیسس. مجھے بتائیں اس کے بدلے میں پھر مولانا صاحب کیا دے سکتے ہیں خان صاحب کو؟ بھئی الائنس ہو سکتا ہے نا، پھر آپ پارٹنرز ان کرائم بن سکتے ہیں. سیاسی کرائم کی بات کروں پھر بن سکتے ہیں نا مولانا صاحب. پھر آپ کے بعد وہ سوچیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ الائنس کرتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز اور بھی مولانا صاحب سوچتے ہوں گے کہ میری اس وقت مطلب اگر کسی سے دشمنی نہیں چل رہی، سیاسی دشمنی کی بات کر رہا ہوں، عمران خان صاحب کی ہر ایک سے ایک ذاتی دشمنی چل رہی، ذاتی سے بھی اگلی دشمنی چل رہی ہے. ان کے اس وقت آرمی سے بھی مسائل ہیں، آرمی چیف سے بھی پرابلم ہے، آئی ایس آئی سے بھی ہیں، حکومت سے بھی ہیں. اتنے بڑے کہ جس کے 600 مسئلے چل رہے ہیں، اس کے ساتھ اتحاد کر کے ان تمام لوگوں کو میں اپنا دشمن کیوں بناؤں؟ ایک بات سیاسی سوچ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ خان صاحب اور آرمی چیف کا پھٹا چل رہا ہے اور میں درمیان میں پہنچوں، اپنا ڈھول بجانے پہنچوں کہ جناب میں بھی ہوں، میں بھی نہیں کے ساتھ. وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ؟ میں کیوں اتنے بڑے طاقتور لوگوں کا اپنا مخالف بناؤں اور دشمن بناؤں؟ اور عمران خان کے لیے جو ساری عمر مجھے گالی دیتے رہتے ہیں. یہ دوسری بات، یہ ان کو سمجھ آتی ہوگی، مجھے بھی آتی ہے، آپ کو بھی آگے. تیسری بات، یہ مولانا صاحب کو کچھ بھی کہیں، ایک چیز کی داد دینی چاہیے ان کو. یہ کوئٹہ سے لانگ مارچ لے کر آئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، پہلے بھی لے کر آتے تھے. یہ جتنے بندے لے کر آتے ہیں، کسی کے بچے لے آتے ہیں، باپ لے آتے ہیں، بھائی لے آتے ہیں، اتنے 15-20 دن مہینے کے ایکسرسائز کے بعد 15 دن اسلام آباد بھی بیٹھتے ہیں، تقریریں شکلیں سب کچھ کرتے ہیں. ایک بھی وہ یہ گملہ نہیں ٹوٹتا، ایک بھی ہنگامہ نہیں ہوتا، کوئی کفن باندھ کے نہیں آتے، کوئی سروں پہ وہ نہیں کرتے، کوئی گنے توپیں لے کر نہیں آتے، جنازے پڑھ لینا، وصیتیں کر لینا. وہ جتنے بندے کسی کے بچے لے کر آتے ہیں، واپس جا کے ایک ایک گھر میں واپس کرتے ہیں کہ بھائی اپنا بچہ دیکھ لو، صحیح سلامت آ گیا. عمران خان صاحب کا حامی کیا کرتا ہے؟ توڑ پھوڑ تو چھوٹی سی چیز ہے. وہ تو آگ لگاتا ہے آ کے آپ کے بلو ایریا کو آگ لگاتا ہے. وہ تو ساتھ اپنی یہ فائرنگ لے کر آتا ہے، گولیاں لے کر آتا ہے. وہ تو آپ کے وہ کہہ کر آتا ہے. علی امین گنڈا پور کہہ کے آیا تھا کہ میں سر پہ کفن باندھ کے نکلنا، وہ وصیت کر کے ہر میرے جنازے پڑھ لینا. وہ کفن پہن کے آتے ہیں. وہ آپ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب کا ورکر پیسفل ورکر ہے، عمران خان صاحب کا ورکر معذرت کے ساتھ سب کی نہیں بات کر رہا، جو بھی مطلب کرتے ہیں کام وہ ویلنٹ ہے. مولانا اپنے پیسفل ورکر کو کیوں وہ کھڑا کرے گا؟ نہیں، مطلب سائیڈ بائی سائیڈ وہ پی ٹی اے کے ورکر کے ساتھ، جن میں بس سوچ میں، آئیڈیالوجی میں، ان کے ٹیمپرامنٹ میں، لڑائی جھگڑے میں زمین آسمان کا فرق ہے. مولانا صاحب اپنے پیسفل ایک پولیٹیکل ورکر کو ایک ویلنٹ ماب کے ساتھ سڑک میں کیوں کھڑا کر دے گا؟ مطلب یہ چیزیں میری سمجھ میں کم از کم ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے مطلب بالکل نہیں آتی. سو مولانا صاحب ان کو کھلاتے رہیں گے. آج چائے پلائیں گے، پرسوں ان کو آم کھلائیں گے، چوتھے دن کھجور کھلائیں گے، کسی نے افطاری کروائیں گے، کسی ڈنر لنچ چائے پانی اور ڈرائی فروٹ پہ ٹرکائی رکھیں گے. مجھے ان 3-4 فیکٹر انجام 26ویں ترمیم والا نہ کروا دیں، وہی لگ رہا ہے. ہاں، مولانا صاحب عمران خان کو یوز کر سکتے ہیں، انہوں نے کیا بھی ہے. عمران خان اس وقت پوزیشن میں نہیں ہے کہ مولانا کو یوز کر سکیں. وہ ایک ہی حل ہے کہ وہ ان کو چیف منسٹر کی سیٹ دے دیں، ان کا بندہ بنا دیں جے یو آئی کا. پھر مولانا صاحب آپ کے ساتھ دنگل بھی کھیلیں گے. لیکن دنگل جب ایک دفعہ مولانا صاحب کو صوبے میں حکومت مل گئی، وہ پھر دنگل کیوں؟ نہیں، تھوڑا سا تو کرنا پڑے، تھوڑی سی سیاسی کام تو ہلکی پھلکی موسیقی اتنی مطلب چھوٹی موٹی ڈھول کی تو پھر ہمیں بجانے